ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک. میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو اب میں رات کو ریکارڈ کر رہا ہوں فرسٹ ٹائم, اور آئی ڈونٹ نو کیسا رزلٹ ہوگا اور کیا آپ لوگ اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کے. ویسے میرے ابھی سبسکرائبرز اور فالورز اتنے نہیں ہیں, جو ہیں موسٹلی جاننے والے ہیں, تو ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ میرے سبسکرائبرز اینڈ فالورز اتنے ہو جائیں کہ پھر جو لوگ کمنٹس کریں گے تو بڑے ان کی نیوٹرل ہوں گے, وہ باعث نہیں ہوں گے. خیر اینی ویز, آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک. روزہ آ چکا ہے, رمضان آ چکا ہے, اور ہم سب اس مہینے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانا چاہیے. اس کے دو طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان کا. پہلا طریقہ جو ہے وہ بڑا کامن طریقہ ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے رمضان کے مہینے میں چیزیں مہنگی کر دینا. یہ جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں, جیسے ایکوافین اور نیسلے اور گورمے, ان سب نے اپنی جو 19 لیٹر کی بوتلیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی. واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ثواب کا مہینہ ہے, ثواب کماؤ. گورمے کی 110 کی بوتل 150 کی ہو گئی ہے, ایکوافین کی 220 کی, 230 کی بوتل, 220 کی بوتل 240 کی ہو گئی ہے. 20-25 روپے انہوں نے مہنگا کیا ہے. اور اسی طرح نیسلے کی بوتل بھی مہنگی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقیات ہیں, زندگی کی ضروریات کی چیزیں جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں, جیسے پانی ہو گیا, سبزیاں ہوگی, فروٹس ہو گئے. کیلے 200 روپے درجن. جسٹ امیجن 200 روپے کے 12 کیلے ملتے ہیں آج کل. یہ تو میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جو رمضان سے فائدہ اٹھانے والی بات جو میں کر رہا ہوں نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے جامن شیری والے ہو گئے, جام اینڈ شیری, جامن شیری ہو گیا, اور یہ اسی طرح جامن شیری کی طرح روح افزا. یہ لوگ مطلب یہ جو ہیں اس طرح زبردست قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں داؤد جان صاحب, آج موقع ملا تو میں ان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں شامل کروں گا. انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, وہاں کے نیشنل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں روح افزا لوگوں کو فری دی جاتی ہے, اور اگر پیسے دے تو 70% آف قیمتوں پہ دیتے ہیں. یار وہ غیر مسلم, جسے ہم کافر کہتے ہیں, یا کرسچنس کہتے ہیں, یا یہودی یا نصرانی یا بدھ مت والے جو بھی ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں یار. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو بس تباہی. فائدے کی بات میں کر رہا تھا, تو یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان سے. اور اس دفعہ تو رمضان شریف میں کرونا بھائی بھی ہے, تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, ایک ہمارے اندر ہرس بھی بہت ہے کہ بس لاک ڈاؤن ہے تو دکانیں 5 بجے بند ہو گئی ہیں, تو بس چیز مہنگی ہے, سستی ہے. ہماری ضرورت 12 انڈوں کی ہے مگر ہم 36 انڈے خرید لیتے ہیں. تو یہ وہ فائدہ ہے جو لوگ رمضان سے اٹھاتے ہیں. ایک اور فائدہ ہے جو لوگ رمضان سے اٹھا سکتے ہیں, اور وہ ہے اپنے خدا کے ساتھ ایک ڈیوائن کنیکشن بنانا, اپنے رب کو راضی کرنا, اور بس اس کے در پہ اپنی مسئلے اور مسائل بیان کرنا. دیٹس دا ریئل ایسنس آف رمضان. کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے تقریباً آلموسٹ ساری آسمانی کتابیں اس مہینے میں نزول ہوا ان کا, اور اللہ اس رمضان کا اجر خود دیتا ہے روزے کا. اور مطلب اس کی میں آپ کو کیا تشریح, لوگ کہیں گے مولوی بن گئے. بیسکلی یہ علماء کا کام ہے اس طرح کی چیزیں بتانا, مگر میں صرف وہ بیسکس بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس مہینے میں اللہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ رمضان آیا اور اس نے اللہ سے اپنے آپ کو نہ بخشوایا تو بہت بدبخت انسان ہے. تو اپنے آپ کو بدبخت ہونے سے بچائیں, اور اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کریں, اپنی اس جہان کو اس جہان دونوں میں اپنے رب کو راضی کریں. دیٹس دا پارٹ آف رمضان جو رمضان کے حوالے سے میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ چیز سب کو بتاتا چلوں. اس کے علاوہ
کچھ چیزیں جو میں اور اپنے پروگرام میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو بیسک چیزیں آج کل چل رہی ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، انہوں نے کوئی بات کر دی، اور اس طرح کی باتیں میں اور میرے جیسے بہت سارے اینکر پرسن اور ہوسٹ اور جرنلسٹ سارا دن کرتے رہتے ہیں، ہمارے منہ سے اس سے زیادہ غلیظ بکواس نکلتی ہے، مگر ان کو چھوڑا نہیں کسی نے، اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے معافی مانگی، رسپیکٹ فار دیٹ مین۔ مگر میں طارق جمیل صاحب کی بات نہیں کروں گا، اللہ بخشے میں جنید جمشید صاحب کی بات کروں گا کہ یہ جو میڈیا پرسنز ہیں نا، انکلوڈنگ می، یا حامد میر صاحب ہو گئے، اور پھر مالک صاحب کا یہ ہے کہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ذرا کرٹسی دکھائی وہاں پر جہاں حامد میر واز سو لائک اس کے منہ میں آگ تھی، وہ بس وہ کسی نیت سے آیا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، آج میں نے طارق جمیل صاحب کی بس پگڑی اچھال دینی ہے۔ خیر اینی ویز، یہی واقعہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر لوگوں نے انہوں نے ایک بات کر دی، اور وہ بات جو ہے لائک انہوں نے ایک اور سینس میں کی، لوگوں نے ایک اور سینس میں لے لی، پھر ان کو معافیاں مانگنی پڑی قوم سے۔ تو ہم بحیثیت قوم ایک قوم نہیں ہے، میں یہ بات بتاتا چلوں، جو کہتا ہے کہ ہم قوم ہیں تو ویسی جگت مار رہے ہیں قوم ایسے نہیں ہوتی، قومیں ایسی نہیں ہوتی۔ ہمارے قوم میں پنجابی جو ہیں ان کو پٹھان برے لگتے ہیں، پٹھانوں کو پنجابی برے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، سندھیوں کو بلوچی، بلوچیوں کو کیا نام ہے یہ پنجابی، یہ آپس کی ایک عجیب قسم کی نفرتیں، پھر بیچ میں کشمیری لوگوں کو برے لگتے ہیں، پھر اس طرح اس میں اور بہت ساری پھر سیکٹس آ جاتے ہیں، شیعہ سنی اور آگے پیچھے اوپر نیچے۔ تو ہم قوم نہیں ہے، قوم وہ ہوتی ہے جس کے لیے جیسے شیعہ ایک قوم ہے ایران، دے آر اے نیشن، ان کے اندر ایک جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کے اوپر کوئی تکلیف آفت آتی ہے وہ سب۔ ہم جو ہیں ہم قوم نہیں ہے، ہم بس ایک کہتے ہیں نا ہم ایک پاپولیشن ہے، ہم ایک جمع غفیر ہیں، کافی سارے مختلف سیکٹس اور کلچرز کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ جیسے ایک بس ہوتی ہے، ایک بس دو قسم کی بسیں ہوتی ہیں، ایک فیملی ٹرپ بس ہوتی ہے، ایک لوکل بس ہوتی ہے۔ فیملی ٹرپ بس ہوتی ہے وہ قوم ہوتی ہے، نیشن ہوتی ہے، چچے دا پتر، مامے دا پتر، بانجا بتیجا تے لالا تے کاکا تے تایا تے مامو تے مامی تے چاچی تے ترو ماما دا ٹول پکی شامل سی پوچھ میں خو دا لوکل بس جو ہوتی ہے اس میں پاپولیشن جمع ہوئی ہوتی ہے، کوئی کسی سے سروکار نہیں ہوتا، کسی کو کچھ ہو گیا نو ون کیئرز، جس کا سٹاپ آئے گا وہ اترے گا۔ تو ہمارا ملک ایک اس بس کی طرح ہے جس کے اندر ایک پاپولیشن جمع ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قوم بن جائیں، جب ہم قوم بنیں گے تو پھر معافی مانگنے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر بہت ساری چیزیں کرنے میں انسان کے دل کو تسلی ہوگی۔ یہی میرا کچھ ایسی اپنے چینل کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اور آپ لوگوں سے چٹ چیٹ کے لیے بھی میں نے پوڈ کاسٹ بنائی، اور ایف آئی گیٹ چانس کہ داؤد جان صاحب مل گئے مجھے، وہ ریڈی ہوئے تو ان سے انٹرویو کروں گا۔ ادروائز رمضان شروع ہے تو رمضان کے اپنے وہ ہوتے ہیں لوازمات ہوتے ہیں، تو ان لوازمات میں ابھی ہوں، تو اسی لیے مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں، مگر موسٹ پرابلی رمضان میں اگر میں نے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا ہوا تو انشاءاللہ افطاری کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ افطاری تک تو ساروں کی ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ بس کیا کہتے ہیں، بس کہیں مجھ سے لڑ نہ پڑے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے بہت یاد کریں اور دل سے دعا کریں۔ میری ٹانگ میں آج کل درد شروع ہو چکے ہیں، رائٹ لیگ میں، نی میں، تو آپ کی دواؤں سے میں ٹھیک ہوں گا۔ دوائیں تو میں کھا رہا ہوں، میڈیسن، اور دعائیں چاہیے ہوں گی مجھے۔ سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ پامان، ٹاٹا۔